خبریں میں خوش آمدید. میرے ساتھ آرم امید بٹی صاحب اور میں ہوں سعید قاضی. سال نو کا پہلا پروگرام ہے اور اسے بہتر آغاز کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت سے آج ہم نے نشست رکھی ہے جو شاید اس وقت پورے پاکستانی سیاست کا محور ہے. خان صاحب تھینک یو ویری مچ. اسٹریٹ اوے میں آؤں گا. پہلا سوال تو میرا بڑا سادہ سا ہے. یہ فرمائیے کہ وہ کیا ہوا ایسا کہ ایک تمام روایتی اشرافیہ ہو یا مقتدر طبقات ہوں یہاں کے, ایوری تھنگ واز گوئنگ ویل اینڈ آل آف اے سڈن ہمیں لگا کہ پورے کراؤڈ ہو گیا, سارے اکٹھے ہو کے آ گئے سامنے. کوئی ایسا خطرہ کیا تھا آپ کا جو انہیں محسوس ہوا؟ 3.5 سال آپ کی حکومت ٹھیک ٹھاک چلی. اصل میں جی یہ پلان پہلے ہی بن گیا تھا, کیونکہ اب تو ہمیں ساری چیزیں سامنے آ گئی نا. شروع میں کافی شک تھے کہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک بات جنرل باجوہ کہتے تھے ایک گراؤنڈ پہ ہو رہی تھی, ایجنسیز ہمارے لوگوں کو توڑ رہے تھے, لیکن جنرل باجوہ کہہ رہے تھے ہم نیوٹرل ہیں. تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ یہ پلان بن گیا تھا پچھلی گرمیوں میں. اب پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں, 2021 کی گرمیوں میں. اور اس کے بعد کام شروع ہو گیا تھا, یعنی حسین حقانی کو ہائر کیا گیا ہماری گورنمنٹ میں, اور ہائر کیا جنرل باجوہ نے, اور انہوں نے جا کے پھر امریکہ میں پوری میرے خلاف کیمپین کی کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے, اور جنرل باجوہ کی تعریفیں کی. اس کی ٹویٹ بھی ہے حسین حقانی کی. واز اٹ اے فارمل ہائرنگ تھی ان کی یا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو ابھی پتہ چلا, چیزیں سامنے آئیں کہ ہماری گورنمنٹ نے فارن آفس کے نیچے حسین حقانی کو ہائر کیا تھا پچھلی 21 کی اکتوبر میں, اور جب سے یہ سازش شروع ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ایک CIA کا بھی کوئی آدمی تھا, تو ہمارے دور میں ہائر ہوا ہوا تھا ایز لابیسٹ. تو وہ میرے اگینسٹ کام کر رہا تھا امریکہ میں. تو یہ جو ڈونلڈ لو کا آخر میں ہوا, یہ ادھر سے نہیں انیشیٹ ہوا, یہ ادھر سے ہوا تھا. اور اس کے پیچھے پلان بنا ہوا تھا. مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہوا کیا, کیونکہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ میں جنرل فیض کو چاہتا ہوں آرمی چیف. میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا پچھلی گرمیوں یعنی 21 کی گرمیوں میں کہ آرمی چیف اگلی نومبر میں 22 کی نومبر میں کون بنے گا. تو جو اور ان کے کنٹینڈرز تھے وہ مجھے سنا کہ وہ میرے خلاف ہو گئے, جو جنرل فیض کی جگہ جنہوں نے بننا تھا. مجھے اس کا بھی آئیڈیا نہیں تھا. تو یہ ایک گیم چلی گئی جس کی مجھے پوری طرح سمجھ ہی نہیں آئی. تو آہستہ آہستہ بعد میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر سمجھ آنی شروع ہوئی کہ اس کے پیچھے ایک پورا پلان تھا. اور پلان یہی تھا کہ ان کو لے کے آنا ہے, شہباز شریف کو لے کے آنا ہے مجھے ہٹا کے. اور وہ پھر اب تو خیر واضح ہے کہ جو چیزیں سٹیپس لیے گئے وہ کیسے ہمارے وہ لوگ بیپ اور MQM جو کنٹرول کرتے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ, ان کو کیسے وہاں دھکیلا گیا. شاہ زین بگٹی جو کہ ان کے علاوہ کھانا نہیں کھاتا ان کی پرمیشن کے علاوہ, اس کو وہ جب وہ گیا تو ہمیں پورا واضح ہو گیا. تب ہمیں اینڈ میں واضح ہوا کہ یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے ہمیں ہٹانے کا. اچھا خان صاحب, جنرل ایکسٹینشن کی باجوہ کے بعد آپ نے ان کے رویے میں کیا تبدیلی دیکھی جس سے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ دوسری طرف بھی کوئی بات چل رہی ہے ان کی؟ دیکھیں, جب ایکسٹینشن ہو گئی نا, تو ایک جنرل باجوہ ایکسٹینشن سے پہلے تھے, ایک بعد میں تھے. جو ایکسٹینشن ہوگی تو میرے خیال میں انہوں نے پھر جو ووٹ پاس کروایا اسمبلی کے اندر, ساری ان پارٹیز کو ساتھ ملایا اور نون لیگ کو خاص طور پہ آن بورڈ لیا, تو میرے خیال میں تب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی ان کی, اور ان کے سارے کیسز سے پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد, اس سے پہلے میں جب کہتا تھا کہ احتساب ہونا چاہیے, کیونکہ یاد رکھیں کیسز سارے پہلے کے بنے ہوئے تھے, یہ ہمارے دور کے نیب کے کیسز نہیں تھے. یہ 95% ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے تھے. اسحاق ڈار ان کے دور میں بھاگا, نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے, شہباز شریف کا داماد ان کے دور میں بھاگا. تو یہ کیسز تو سارے پہلے تھے, پینما کے کیسز بنے ہوئے تھے اور اس کے بعد بنے تھے. تو ایک دم جنرل باجوہ شروع ہو گیا کہنا کہ جی دیکھیں معیشت کو ٹھیک کریں اور احتساب بھول جائیں, اور NRO کی باتیں شروع ہو گئی کہ جی یہ چھوڑیں, یہ آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں سمجھوتا ادھر ہو گیا تھا. ان کا سمجھوتا یہ تھا کہ کیسز سے پیچھے ہٹے. اچھا ہاں صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ تو اقتدار میں تھے, تو آپ کو اس وقت محسوس نہیں ہوا کہ اپوزیشن اس کو جنرل باجوہ صاحب کو کیوں ووٹ دے رہی ہے؟ آخر انہوں نے بھی تو کوئی ڈیل کی ہوگی نا. ہاں, یعنی سوچا تو صحیح تھا کہ یہ کیا ہوا کہ ساری اپوزیشن مل گئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں جنرل باجوہ کو ٹرسٹ کرتا رہا.
حالانکہ مجھے سائنس دوسرے بھی تھے، لیکن میں سوچتا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میری طرح سوچ رہی ہوگی. اس کا اسٹیک پاکستان میں ہے. اگر پاکستان جاتا ہے تو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوتا ہے. اگر کرپشن سے ملک بیٹھتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو وہی درد ہوگی جو مجھے ہے کرپشن کی جنگ کے خلاف. کیونکہ ان لوگوں کے تو پیسے باہر پڑے ہیں، ان کے سٹیکس باہر ہیں، ان کے گھر باہر ہیں، ان کے علاج باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ان کا سب کچھ باہر ہے. تو ان کا تو سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے. جو 2 بڑے خاندان ہیں جو 30 سال سے لوٹ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا رہا کہ ان کی جو یہ میرے ساتھ ہی جنرل باجوہ بھی وہی سوچتے ہوں گے جو میں سوچ رہا ہوں. تو وہ کبھی اس کے خلاف گئے نہیں. وہ انڈیکیشن یہی دیتے رہے کہ ہاں میں بھی یہی ان کو برا بھلا کہتے تھے کہ بڑے کرپٹ ہیں یہ مجھے ہمارے سے بولتے رہتے ہاں تھے. صاحب انہوں نے کہا کہ آپ نے کل بیان دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے آخری ملاقات میں آپ کے ماضی سے متعلق کچھ باتیں کی. تو اس کے اور ان کے قریبی عزیزوں کے بارے میں بھی کچھ خاصی انفارمیشن مارکیٹ میں تھی. آپ کو اس قسم کی اطلاعات تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو آخری میٹنگ تھی، آخری میٹنگ یہ تو خیر ابھی کب کی ہوگی، اگست کی میٹنگ ہوگی یا اگست کے قریب آخری میری میٹنگ تھی جنرل باجوہ سے. تو انہوں نے عجیب بات کی. انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کے پروفائلیں ہیں، آپ کے لوگوں کے آڈیوز ہیں ہمارے پاس، ویڈیوز ہیں. اور مجھے کہتے کہ آپ بھی پلے بوائے تھے. میں نے کہا میں تھا. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی فرشتہ تھا. میں تو ایک گناہ گار آدمی تھا. تو اللہ کا قرآن میں وہ کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پہ لے گیا ہوں. رحمان اور رحیم ہے. لیکن میں نے سوال کیا، میں نے کہا کیا ہماری ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی بلیک میل کرنے کے لیے ان کے اوپر فائلیں بنائے جائیں تاکہ ان کو کنٹرول کر سکیں؟ تو یہ ایجنسیز اس لیے قوم پیسے خرچ کرتی ہے کہ ملک کی دفاع، یہ ملک کی دفاع ہو رہی ہے. تو تب بھی میں سمجھا کہ دیکھیں ان کا جو سوچ ہے نا وہ ایک ہمیں ہٹانے کے لیے جیسے ہمیں ہٹایا، اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پبلک ان لوگوں کو مسترد کر گیا. میرے ساتھ پبلک اس لیے آئی کہ ان تینوں کی شکلیں دیکھ کے تو لوگوں کے اندر ایک غصہ آیا. لوگ جان گئے تھے ان لوگوں کو. تو اس وجہ سے ہماری اتنی مقبولیت ہونی شروع ہو گئی. تو جب جنرل باجوہ کو بھی یہ پتہ چلا تو ان کو ریورس کر لینی چاہیے تھی. جو مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے اسی پالیسی پہ چلتے رہے اور بجائے یہ کہ چینج کریں انہوں نے سختیاں کی. انہوں نے وہ قسم کا ظلم کیا جو اعظم سواتی سے کیا، جو شہباز گل سے کیا، جو صحافیوں سے کیا، جو ارشد شریف سے کیا. اور میرے اوپر کیسز کے اوپر کیسز ہر روز بننے شروع ہو گئے. اور یہ پھر آڈیوز نکلنی شروع ہو گئی. اور یہ آڈیوز تو یہ اب کس کے پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی کون ٹیپ کر رہا تھا؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹس کے خلاف ہے. میری اعظم خان کے ساتھ آڈیو نکل آئی، وہ تو ہمیں صرف ISI کر سکتی تھی. تو یہ شروع ہو گئے کام. یعنی حیرت یہ ہے کہ بجائے آپ چوروں کے خلاف کھڑے ہوں اور عوام کھڑی ہے جدھر، آپ اس پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے جس کے سارا ماضی ان کے مقابلے میں ایک سٹرگل تھی ان کرپشن کے خلاف. ان کو ختم کرنے کی، سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی. اچھا خان صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے بڈی صاحب کی بھی خبر تھی کہ جو RTS بیٹھا تھا وہ آپ کے خلاف بیٹھا تھا، جو اب ہمیں خبریں ملتی ہیں. تو شروع سے ہی اسکیپٹیکل تھے. دے ڈیڈنٹ وانٹ یو ٹو ایک بہت با اختیار PM کے طور پر یہاں دیکھنا ممکن نہیں تھا. دیکھیں میں اب جب دیکھتا ہوں نا ماضی میں تو اب تو مجھے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی یہ جنرل باجوہ کی جو باجوہ ڈاکٹرن ہے کہ وہ کوئی اتنا تکڑا نہ ہو جائے کہ اس کو کنٹرول نہ ہو سکے. تو یہ جو سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کو کھلا ہاتھ دیا گیا، میں جب وہاں گیا تو چیف سیکرٹری تھے، میں جب کیمپین کرنے گیا 2018 میں، تو اس نے کہا جی یہاں تو سارا ٹوٹل کنٹرول کیئر ٹیکر کے ہوتے ہوئے ٹوٹل پیپلز پارٹی کا کنٹرول ہے. سارا ان کے پولنگ سٹیشن سب کچھ کے اوپر کنٹرول ہے. تو وہ کون ان کو بیک کر رہا تھا؟ پیپلز پارٹی جس طرح بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی ہے اس سے زیادہ ووٹ لے گئی پیپلز پارٹی 2018 میں. ان کے سندھ کے اندر تو تباہی کی ہوئی ہے انہوں نے، تو زیادہ ووٹ کیسے پڑ گئی؟ تو اس کے علاوہ ہمارے کئی کینڈیڈیٹس کو 50 سے ہارا، کوئی 200 سے ہارا، یعنی لاکھ ووٹ میں. تو یہ جو انہوں نے شروع کیا PDM نے کہ جی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو میں نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ کھول دو الیکشن. یہ پیچھے ہٹ گئے.
حالانکہ 2013 میں جب انہوں نے دھاندلی کی تو ہم نے صرف 4 حلقے مانگے تھے. 4 حلقے یہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم نے تو جب انہوں نے ہمارے سے ہم نے کہا کھول دو، کیونکہ انہوں نے 2013 میں دھاندلی کی تھی. ہم نے 2018 میں میرا خیال ہمیں زیادہ سیٹیں ملی تھیں جتنی اس سے جو کہ ہمیں دی گئی تھی. اب دیکھیں خواجہ آصف، جنرل باجوہ میرے سامنے سب کے سامنے کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کا مجھے شام کو 8 بجے ٹیلی فون آیا کہ جی میں ہار رہا ہوں، جنرل صاحب میری مدد کریں. اور میں نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے، اور وہ جیت گیا. یعنی کسی دنیا میں اس طرح کی چیز سنی آپ نے؟ کہیں دنیا میں یہ کوئی آرمی چیف ایسی چیز کہہ سکتا ہے کہ اس نے مجھے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا تم فکر نہ کرو جیت جاؤ گے؟ تو اس سے کیا مطلب انہوں نے ہوا؟ تو یہ بھی کہا کہ جو این آر او، اور بڑا لیفٹ ہینڈڈ کمپلیمنٹ تھا محمد احمد خان صاحب جو ان کے دوست بھی ہیں، اور کہ وہ جی ہم نے این آر او تو خان صاحب کو دیا تھا، ان کو تو دیا ہی نہیں ہم نے. ایڈمیٹنگ دس، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ نہیں تو کیا این آر او دیا؟ میں تو خود بھی یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا جو کہ مجھے این آر او ملے. مجھے کون سی چیز تھی جس کے اوپر مجھے کسی نے بچایا ہو؟ ہاں صاحب گزارش ہے کہ دیکھیں نا، لنڈن یہ کہتے ہیں نا، ان کے جو فلیٹس تھے لنڈن میں شریفوں کے، وہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ بھیجا گیا باہر، اور ادھر جا کے یہ کہا گیا، انہوں نے کہا بتا نہیں سکتے تھے کہ پیسہ آیا کدھر سے، جی قطریہ نے ہمیں فلیٹ گفٹ کر دیا، یہ کہہ رہے تھے نا. تو وہ سب سے مہنگے علاقے کے لنڈن میں 4 فلیٹس ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا. میرا ایک فلیٹ تھا لنڈن میں، انہوں نے کہا جی وہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرو. ثاقب نثار کی عدالت نے وہ انویسٹیگیٹ کیا. میرے سے انہوں نے ایک ثبوت لیا. 64 میں نے ڈاکیومنٹس دی کہ میں تو کرکٹ کھیلتا تھا جب میں نے فلیٹ آج سے 34 سال یا 40 سال پہلے لیا تھا. تو میں نے تو ایک ڈاکیومنٹ دی کہ کرکٹ میں ایک ارننگ کدھر سے آئیں، کانٹریکٹس دکھائے کہ کدھر سے میں نے پیسہ ارن کیا. عدالت کو سیٹسفائی کہ یہ پیسہ اس پیسے سے خریدا، اتنے کا بیچا، وہ سرٹیفکیٹ دیا. منی جو کہتے ہیں منی ٹریل وہ دی کہ وہ وہاں سے پیسہ پاکستان آفیشیل بینکنگ چینل سے آیا. تو مجھے کس طرح کسی نے بچایا ہے؟ میں تو پاکستان سے حلال کی کمائی پاکستان لے کے آ رہا تھا، یہ حرام کی کمائی پاکستان سے باہر بھیجا. میرا ان کے کیسے موازنہ ہو سکتا ہے؟ اچھا ہاں صاحب گزارش ہے کہ یہ اب آپ کو لاڑلا کہتے ہیں، یہ عجیب لاڑلا ہے کہ اس کی اقتدار چھین لی گئی، اس پہ 30 مقدمہ درج کر دیے گئے اور قاتلانہ حملہ بھی کروا دیا گیا. تو کیا سمجھتے ہیں ساری پیچھے موجودہ حکومت ہے یا کچھ ماضی کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہیں آپ؟ نہیں، یہ حکومت ان کے ساتھ تھی. جنرل باجوہ کے دور تو پوری طرح یہ اکٹھے مل کے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہر قسم کا ظلم کیا. میں آپ کو بتاؤں، ایسے مجھے لگا کہ جیسے میں کوئی غیر ملکی کوئی غدار ہوں یا ملک کا دشمن ہوں. یعنی اس طرح میں نے زندگی میں، مجھے تو اب پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ جب آپ کے خلاف سٹیٹ ہو جائے اور آپ کو ایک ساری سٹیٹ کی پاور آپ کے خلاف استعمال ہو، تو وہ انسان کس طرح گزرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں رہ جاتی. اس کے پاس فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کے، وہ پاکستان کا انصاف کا نظام وہ پروٹیکٹ نہیں کرتا. اب مجھے پتا ہے کہ 3 یہ جو مجھے گولیاں لگی ہیں، جو میرے اوپر حملہ تھا. اب تو خیر JIT میں چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی، آپ 2-3 دن میں دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی. تو یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے اسیسینیشن میرے اوپر پلان کیا. میں نے پہلے کہا، 2 مہینے پہلے کہا کہ یہ کرنے والے ہیں، دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنے والے ہیں. یہ میں سب کچھ پہلے کہہ بیٹھا تھا. میں اپنی FIR رجسٹر نہیں کر سکا. ایکس پرائم منسٹر، پارٹی میری پاور میں پنجاب میں، پنجاب پولیس میری FIR رجسٹر کرنے کا. مجھے یہ بتائیں اس سے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب کہ یہاں جنگل کا قانون ہے، یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے. یہ اگر مجھے دیکھیں، آپ سوچیں نچلے لیول پہ کیا انصاف مل رہا ہے ملک میں، کہ اگر مجھے نہیں انصاف ملا کہ میں اپنی FIR نہیں رجسٹر کروں. جو اعظم سواتی سینیٹر سے ایک ٹویٹ کے اوپر، ٹویٹ کیا کیا اس نے کہ باجوہ نے NRO2 دیا. بچہ جانتا ہے کہ باجوہ نے NRO2 دیا ہے، سب کو پتہ ہے. اس کے اوپر اس کا رائٹ ہے سینیٹر کا یہ کہنا، کسی بھی جمہوریت میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے. اس کے اوپر جو ظلم کیا، جو اس کو ذلیل کیا، جو بچوں کے، اس کے پوتوں کے سامنے اس کو جو ننگا کر کے ٹارچر کیا، اس کے پر گندی ویڈیو بیوی کو بھیجی.
اس سے زیادہ ایک معاشرہ کیسے نیچے گر سکتا ہے؟ تو خان صاحب آپ کیسے ٹھیک کریں گے کہ ایکس پرائم منسٹر پہ اس کی حکومت میں ہوتے ہوئے قاتلانہ حملہ ہو جاتا اور وہ موجودہ نہ بچ جاتا، مقدمہ نہیں درج کرا سکتا؟ شہید ارشد شریف کی والدہ رو رو کے کہتی ہے اس کا مقدمہ درج نہیں ہوتا، تو ڈو یو تھنک کوئی بہتری آئے گی اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں؟ تو کیا ایسا کریں گے؟ دیکھیں ارشد شریف کا پھر جو باقی صحافیوں کے اوپر جو ظلم جو ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، جو ذلیل کرنے کی کوشش کی ایاز امیر کو اور پھر سمیع ابراہیم کو، پھر غلام حسین کو اٹھا کے لے گئے، یعنی اس طرح کی حرکتیں تو اس ملک میں کبھی نہیں ہوئی. دیکھیں نا، یہاں وہ ان کے اگینسٹ ایکشن لیا گیا جو اسٹیٹ کے اگینسٹ لوگ تھے، کہ سمجھا جاتا ہے یہ بڑا صحافیوں کے اندر بھی، حالانکہ وہ بالکل غلط تھا، لیکن ان کو یہ کہتے تھے کہ جی اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہاں لوگ رائے حق پہ کھڑے ہیں، قوم کا اوپینین ان کے ساتھ ہے. اگر آج عمران ریاض لے لیں، اس کی جو ریٹنگ ہے آج یوٹیوب پہ وہ سارے صحافیوں سے اوپر ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ قوم سپورٹ کرتی ہے اس کے موقف کو. تو ان لوگوں کو آپ مار رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو ملک کے نامور ڈاکو اور چور اور ہر قسم کے جرائم پیشہ لوگ، رانا ثناء اللہ جیسا بدمعاش، یہ شریفوں جیسے مافیاز، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جو رائے حق پہ کھڑے ہیں. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا اس ملک میں. اور اس سے ہوا کیا ہے، ہمارا انصاف کا نظام ایکسپوز ہو گیا. اس سے ہوا یہ ہے کہ یہاں اتنا تکڑی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ آپ کو وہ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں، وہ قانون سے اوپر ہے، وہ ہر قسم کا قانون توڑ کے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہاں اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ چیزیں سامنے آ گئی، یہ عوام کے سامنے چیزیں سامنے آ گئی، اور یہ بڑی ڈینجرس ہے ملک کے لیے. دیکھیں ملک کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہوں، وہ ایک مضبوط ملک ہوتا ہے. جب آپ ان کے اندر فاصلے پیدا کر دیتے ہیں، یہ ملک کے لیے آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو باجوہ سے میرے تو بالکل ٹھیک تعلقات تھے، ہمارا تو ایک پیج پہ تھے. ہم جب اکٹھے کام کرونا پہ اکٹھا کام کیا، یعنی ایک سب سے آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ملک کے اندر پاکستان کی فوج ہے، سب سے آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے. اگر آپ ان کو کوئی کام کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. باقی ادارے سارے ہمارے انہوں نے ان دو کرپٹ خاندانوں نے تباہ کر دیے ہیں، اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تب پھر ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ قانون توڑ کے آتے ہیں نا، آئین کے خلاف آتے ہیں. تو ادارے تو ہمارے سارے کمزور ہیں. جو مدد ہمیں ملی تھی وہ پاکستان کی فوج سے ملی تھی، کیونکہ وہ آرگنائزڈ ادارہ ہے. تو ہم تو اکٹھے چل رہے تھے، سوائے یہ کہ جنرل باجوہ سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، ان کا احتساب نہیں کر رہا تھا، جو کہ بہت بڑا ڈیمیج ہے ملک کے لیے، اور جدھر میرا اختلاف تھا اس سے. لیکن اس کے علاوہ تو مسئلہ نہیں تھا. جنرل صاحب کا کیا انسینٹو ہو سکتا ہے وجہ کہ اس طرح چینج آف ہارٹس بھی ہوتی ہے؟ اور میں کئی تھیوریز ہیں اس کے اندر. ایک تو وہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے تھے، ان کے خلاف ان کے لیے کوئی کرپشن بری چیز نہیں تھی. میں ان کو کئی دفعہ کہا کہ جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ کرپشن بھی لیولز کی ہوتی ہے نا. ہائی لیول کرپشن کو جب تک آپ قابو نہیں پاتے ملک تباہ ہو جاتا ہے. ساری ڈیولپنگ ورلڈ تباہ اس لیے ہے کہ وہاں شریف خاندان اور زرداری خاندان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں. یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ ہائی لیول کرپشن پہ قابو نہیں پاتے. تو جو سارا احتساب ہے، یہ کوشش ہی یہ تھی کہ ہائی لیول کرپشن کو پکڑے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو چھوٹ دے دی. یہ سب سے بڑی انہوں نے غلطی کی. اور یہ غلطی کیوں کی؟ کیا ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ کرپشن ایک ملک کا حصہ بن چکی ہے؟ کیا یہ سمجھتے نہیں تھے کہ رول آف لا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب قانون طاقتور قانون کے نیچے ہو؟ کیا جب تک یہ نہیں ہوتا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا؟ چائنا نے 450 وزیروں کو انہوں نے پچھلے 7-8 سال کے اندر کرپشن میں پکڑا ہے. 450 وزیروں. یہاں پکڑی کسی کو نہیں سکتے. جو طاقتور ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں وکٹمائز ہو گیا ہوں، باہر آ جاتا ہے. اور ان کے اوپر اب اس سے بڑی چیز، 4 آپ کے بڑے بڑے محل ہیں لنڈن کے اندر شریفوں کے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں. اب یہ نہیں ان سے پوچھ سکتا کہ جی بتائیں آپ نے خریدے کدھر سے. جو میرے سے پوچھا تھا ثاقب نثار صاحب نے، چیف جسٹس نے عدالت میں، سپریم، ایک ایک ڈیٹیل ان کو میں نے دی. 40 سال پرانے کانٹریکٹ دکھائے، سیٹسفائی کیا.
ڈاکیومنٹس دیے ہیں کہ کدھر سے پیسہ آیا. حالانکہ میں کرکٹ میں تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھا. میں 1984 کے اندر 1984 میں تو ایک پروفیشنل کرکٹر تھا, انٹرنیشنل کرکٹر تھا. میں تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. اس کے باوجود میں نے ان کو سارے دیے کہ میں نے کب فلیٹ خریدا اور سب کچھ. تو انہوں نے تو ابھی تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے کہ کدھر سے یہ 4 بڑے محلات وہاں ہیں, اور عدالت نے ان کو بری کر دیا. خان صاحب آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ شریف فیملی اور باجوہ صاحب کا گٹھ جوڑ ہو گیا؟ آپ کو پاس بھی آئی بھی تھی, کوئی اس قسم کی انفارمیشن رپورٹ نہیں آئی آپ کو؟ انفارمیشن آ رہی تھی کہ شہباز شریف کے بہت قریب تھے, شہباز شریف سے کانٹیکٹس تھے ان کے. یہ مسلسل انفارمیشن تو 1.5 سال پہلے سے آنی شروع ہو گئی تھی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے بھی کوئی ان سے بینیفٹ لیا ہوگا کہ اگر وہ ایک ایسا آدمی, ایک حکومت چل رہی ہے 3.5 سال سے, تو اس کو ختم کر کے جو معاشی صورتحال ہوئی ہے, دہشت گردی آئی ہے, تو نتائج تو اس کے بہتر نہیں آئے. دیکھیں نتائج مجھے نہیں سمجھ آئی. آپ اگر میرے سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے, یہ کیا لنک تھی, میں نہیں کہہ سکتا. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو ڈیمیج پاکستان کو کیا گیا ہے, اب تو خیر سب کے سامنے ہے کہ جب اپریل میں ہماری حکومت گرائی ہے تو پاکستان کدھر کھڑا تھا. آپ کوئی اکنامک انڈیکیٹرز لے لیں پاکستان کے, اکنامک سروے آف پاکستان کے اندر جو انہوں نے پبلش کیا ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے, اس میں دیکھ لیں کہ کبھی بھی پاکستان سوائے مارشل لاء رجیم میں جب امریکن ڈالرز آ رہے تھے, اس کے علاوہ کسی گورنمنٹ کی پرفارمنس بتا دیں جو ہماری ہے, اس کے باوجود کہ 2 سال کرونا ساری دنیا کو افیکٹ کیا تھا. تو جو ایک بہترین پرفارمنس جب گورنمنٹ کی تھی, اس کو ہٹا کے ان چوروں کو اوپر مسلط کرنا, ان کے سارے کرپشن کیسز ختم کرنے, ان کو NRO 2 دینا, ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دینا. آج پاکستان, کبھی بھی پاکستان کے معاشی حالات اتنے برے نہیں جتنے آج ہیں. میں پاکستان کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ڈیفالٹ کے سامنے کھڑا ہے, اور ڈیفالٹ کا لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ملک کو 5-6 سال پیچھے چلا جائے گا. یعنی جو مہنگائی آئے گی, ڈیفالٹ خدا نہ خواستہ ہو جائے, وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور دوسرا راستہ اب IMF کا پروگرام ہے اس مہینے. IMF جو کنڈیشنز لگائے گی, پھر مہنگائی آئے گی. تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہاں صاحب, یہ تو سوال آپ سے ہے نا کہ کون ذمہ دار ہوگا جو ملک کو اس اکانومی کی کرائسس میں ڈال دیا گیا؟ ذمہ دار تو ایک آدمی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اب سوچنا تو اب تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب اس سے نکلیں گے کیسے. دیکھیں اس سے صرف ایک طرح نکلیں گے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں. کیونکہ اس سے کیا ہوگا, ایک دفعہ ایک گورنمنٹ آ جاتی ہے مینڈیٹ کے ساتھ, پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. بزنسز انویسٹ تب کرتے ہیں جب ان کو یہ پتہ چلے کہ اگلے 5 سال یا 3 سال ایک حکومت بیٹھی ہے. کیونکہ آج میں کبھی بھی اپنے پیسے نہیں لگاؤں گا اگر مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ گورنمنٹ چلے گی کتنی دیر. جب تک مجھے یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا میں انویسٹ نہیں کروں گا. سو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب پہلے جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی الیکشنز کے ذریعے, اکنامک سٹیبلٹی نہیں آتی. ایک کوئک بریک ہے, ایک لمحے میں واپس آ رہے ہیں. ایک بریک ہے, یہ بات جاری ہے ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. اچھا خان صاحب, اب انہوں نے طے کر لیا ہے کم وٹ ایور بے رائٹ ناؤ کہ جی آپ کا رستہ روکنا ہے, چاہے ہمیں الطاف حسین کو لے کے آنا پڑے. یہ کہانی ہے, وہاں ان کے وزیر نے بھی کہہ دی ہے, سعید غنی نے, کہ جی ہمیں کوئی اتنا. اب خان صاحب مجھے پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات کر کے ایسے لگا کہ مجھے لگتا ہے یہ آپ کا تصور ہے کہ یہ اپنے بوجھ سے خود گر جائیں گے, کیونکہ آج NSE کی میٹنگ ہو رہی ہے, 3 دن پہلے ہوئی تھی. اٹس اے ویری گریو سچویشن. آج فاروق سلیم صاحب کا آرٹیکل بھی آیا ہوا. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ عوام ڈس انفرینچائز نہیں ہوں گے اینڈ یو ول گیٹ بیک ٹو پاور وین دے آر ایڈامنٹ کہ نہیں جناب جو ہو جائے ایسی نہیں آن دینا. دیکھیں نا, اب یہ میں بھی یہ سنتا ہوں کہ جی انہوں نے سارا پلان کیا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روکنا ہے, کہ عمران خان کوئی بہت بڑا ملک دشمن آدمی ہے, تو یہ جو سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح نہ عمران خان کا راستہ روکنا. تو عمران خان کا راستہ چلے آپ روک دیں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے مسائل حل کیسے کریں گے, کیونکہ اللہ نے کدھر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, اکنامک سٹیبلٹی نہیں آتی. اب یہ ان کے ہوتے ہوئے تو اب کوئی ہوپ نہیں نہ رہ گئی. جو انہوں نے ملک سے کر دیا پچھلے 7 مہینے میں, دشمن بھی نہ کرتا. اپنے تو NRO لے لیا انہوں نے, لیکن ملک کو تو انہوں نے گھٹنوں پہ لے آیا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ IMF کی کنڈیشنز مانتے ہیں تو پہلے تو روپیہ فری فلوٹ ہوگا. وہ کدھر جا کے رکتا ہے, 260 پہ رکتا ہے, کدھر رکتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد انہوں نے 700 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کہے ہیں, مزید اور مہنگائی. اس کے بعد انہوں نے کہا بجلی کی قیمت بڑھاؤ,
گیس کی قیمت جہاں تک میں پڑھا ہو 250% بڑھاؤ, تو اس سے ایک اور لہر آئے گی. آگے 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. تو ان کے پاس تو اب کوئی حل نہیں ہے نا, نہ کوئی باہر سے انویسٹ کرے گا, انویسٹ کا مطلب سرمایہ کاری کرے گا, نہ اندر سے اپنی بزنسز پیچھے ہٹ گئے بلکہ اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہی ہیں. 7.5 لاکھ پاکستانی جن میں ٹاپ پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے 6-7 مہینے میں. تو ان کے ساتھ تو اب کوئی کسی نے امید ہی نہ لگائی. تو اب جو بھی ہوگا آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ایک سوچے جی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ جائے گی. ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نے بھی کبھی ملک کے مسائل حل کیے؟ جو بھی آپ کر لیں آخر میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اللہ نے بھی پاکستان کو ادھر لا کے کھڑا کر دیا. اب وہ اسے ڈر رہے ہیں کہ اگر وہ کریں گے تو پی ٹی آئی آ جائے گی. ہاں صاحب, سنا ہے کہ اہم ترین اداروں نے موجودہ حکمرانوں کو کہا کہ جی آپ -1 عمران خان کی پالیسی کو ترک کر دیں اور ہمیں اس کا حصہ نہ بنائیں. اگر یہ چینجنگ ہے تو آپ اس کو بہتر چینج سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا سچویشن کیا ہے, میں پھر سے آپ کو بتا دوں. اب جدھر سے پاکستان جدھر پہنچ گیا نا, اس کے لیے اب بڑے چینجز اور سرجری کرنی پڑے گی, اسٹرکچرل چینجز کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے تو رول آف لا اسٹیبلش کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کے ملک میں انصاف, یا جس کو کہتے ہیں جو رول آف لا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ بزنسز کو نہیں دیتے وہ ملک ترقی نہیں کرتا. آپ کے لوگ جو جہاں سے باہر جاتے ہیں پاکستان سے باہر, وہ اس لیے باہر نہیں جاتے کہ کوئی پیسے دے رہا ہے. ان کا جو نظام ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کمزور کو پروٹیکٹ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر عدل اور انصاف قائم کیا, پھر خوشحالی آئی. حضرت ابو بکر خلیفہ بنے, انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں کیا کہا کہ میں کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا, رول آف لا اسٹیبلش کروں گا. حضرت عمر خلیفہ بنے, انہوں نے پہلی چیز کیا کہی کہ میں انصاف قائم کروں گا. سب سے پہلے انصاف کی وجہ سے ایک قوم آزاد ہوتی ہے. جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں وہ آتی انصاف سے. اب انصاف اگر ہم نے قائم کرنا ہے, یہ پہلی چیز ہے. اسٹرکچرل چینجز دوسری چیز ہیں. پہلے رول آف لا قائم کریں تاکہ جو باہر کے انویسٹرز آنا چاہتے ہیں, جو آپ کا پاکستانی انویسٹ کرنا چاہتا ہے, وہ ڈرتا پاکستان میں انویسٹ کرنے سے صرف اس لیے ہے کہ اس کو پتہ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوگی. یہاں میرے سے اگر کوئی فراڈ ہوتا ہے, میں عدالت میں جاؤں گا, مجھے انصاف نہیں ملے گا طاقتور کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی آگے بڑھنے کی, خوشحالی میں. جو بھی ملکوں کے اندر رول آف لا ہے وہ خوشحال ہے. جن ملکوں کے اندر رول آف لا نہیں ہے وہ غریب ہیں, چاہے جتنے مرضی وسائل ہوں. اس لیے رول آف لا اسٹیبلش کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنا پازیٹیو انفلوئنس استعمال کرے, بجائے یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ رول آف لا تباہ کرے. اسٹیبلشمنٹ باجوہ کے ہوتے ہوئے رول آف لا تباہ کیے, جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں یہاں, جو اعظم سواتی, شہباز گل, میرا یہ جو 25 مئی کو ہوا ہے, انہوں نے جو ظلم کیا ہے, اور کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی ہماری حفاظت نہیں کسی نے کی. ہمارے پاکستان کے انصاف کے نظام نے ہمیں تحفظ نہیں دیا, وہ کھڑے ہو گئے طاقتور کے ساتھ جا کے. تو جب تک آپ رول آف لا, اگر اسٹیبلشمنٹ آ کے کھڑی ہو جائے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اس ملک میں بڑے بڑے مافیاز کو ختم کرنے کے لیے, ہم مدد کریں گے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے, یہ پہلا قدم ہوگا پاکستان کو اس دلدل سے نکلنے کا. اچھا ہاں صاحب, آپ کہتے ہیں کہ باجوہ سب چلے گئے. ڈو یو تھنک کہ ان کے جانے کے بعد آرمی چیف تو بڑے پروفیشنل ہیں, کوئی ان کے کچھ لوگ ابھی بھی ہیں ایسے جو کہ کچھ حالات میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, نیچے تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جنرل باجوہ کے دور میں تھے. اوپر سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پالیسیز چینج ہو گئی, اور ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے, اپنے لیے نہیں, ملک کے لیے, کہ پالیسیز چینج ہو. دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو جاتی ہے نا جا کے چوروں کے اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ, آپ یہ سمجھ جائیں کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے بڑھتے جائیں گے, جو کہ جنرل باجوہ کے دور میں ہوا. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی طرح آگے بڑھے اور یہ فاصلے ختم ہو, تاکہ اب تو ملک اکٹھا ہو کے ہی ایک قوم بن کے مقابلہ کرے گا جو کرائسس کا, نہیں تو اور کوئی نہیں کر سکتا. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جو آگے حالات جا رہے ہیں, مجھے خوف ہے کہ یہ ایونچولی سری لنکا ٹائپ حالات ہو جائیں گے. سری لنکا میں کیا ہوا تھا, قیمتیں اتنی بڑھ گئیں, چیزیں ملنی ختم ہو گئیں, پٹرول ڈیزل ملتا نہیں تھا وہاں گاڑیوں کے لیے, لوگ